العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بر محمد ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کی تعریف میں ہمارے امام نے فرمایا کہ تقوی یعنی گناہ پر عمل نہ ہو اور واجب چھوٹنے نہ پائے۔ مطلب یہ ہے، لفظ تو یوں ہے کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اور سب سے زیادہ تاکید جو دین کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کم عمل بھی بجا لائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ چنانچہ یہ حدیث نقل کی گئی کہ فرمایا جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو تو ادھر آ جائیے جگہ بھی آپ کا، فَلَا تَعْصَوْا، مگر گناہ مت کرو۔ تو مین چیز ہے ہمارا کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے گناہ سے بچنا، رکنا۔ اب گناہ کی دو صورتیں ہیں، ایک بڑا گناہ اور ایک چھوٹا گناہ، گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ۔ اور گناہ صغیرہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ریپیٹ کیا تو وہی صغیرہ کنورٹ ہو جائے گا گناہ کبیرہ میں۔ اب گناہ کبیرہ کی تعداد اسی سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی، اور کل بات آئی تھی چوتھا گناہ جو گناہ کبیرہ میں ہے، ایک ہلکا سا اشارہ کر کے پانچویں پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ الامن من مکر اللہ، اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو، اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروردگار، اور اگر کسی کے اوپر کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ بھی مت سمجھو کہ تم بڑے مجرم ہو، اللہ تم سے ناراض ہے اس لیے یہ بلا آ گئی۔ تو بلا کا نہ آنا یہ ہمارے بہت مومن ہونے کی پہچان نہیں ہے، اور بلا کا آنا ہمارے گناہگار ہونے کی، مجرم ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کچھ جو ہے وہ بلائیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ اللہ مومنوں پر بلائیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اوقات میں رہیں، قابو میں رہیں، متوجہ رہیں۔ اور کبھی کبھی جو ہے وہ غلط لوگوں کو بھی اللہ چھوٹ دیتا ہے کہ چلو جو کرنا ہے کرتے رہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک دم خوف خدا سے دور ہو جاتا ہے اور جتنا چاہتا ہے گناہ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے مولوی صاحب کہ اگر آپ کو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے تو اللہ بہت خوش ہے۔ ممکن ہے اللہ آپ کو چھوٹ دے رہا ہو تاکہ خدا کو بھولے اور شدید عذاب ہو۔ تو اب یہ جو مکر الہی ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک کل عرض کیا گیا امحال، مہلت دے دینا،
چھوٹ دے دینا. اور اس پر وہ بات بھی آئی تھی کہ جہاں جناب زینب نے بھی سلام اللہ علیہ یزید کو بھی یہی کہہ کر کے ٹوکا تھا جب اس نے وہ آیت پڑھی کہ اے کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ مہلت دے دی ہے تو ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ اور خدا کو بھول جائیں اور نتیجے میں اور ان پر گناہ ہو اور ان پر سخت عذاب ہو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک ہو گیا امحال یعنی مہلت دے دینا. ایک چیز اور قرآن ہی میں آئی ہے استدراج. صلوات بر محمد و آل محمد. استدراج کا مطلب بھی وہی ہے کہ اوائڈ کر رہے ہیں آدمی. استدراج کے یوں ڈکشنری معنی ہے کسی کو زینہ بزینہ آگے بڑھنا. تو ویسے ہی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک گناہ کیا کوئی فرق نہیں پڑا، دوسرا کیا کوئی فرق نہیں پڑا، تیسرا کیا کوئی فرق نہیں پڑا، معلوم ہوا اچانک جو اللہ کی گرفت آئی تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ بھی چھوٹ ہی کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں استدراج. چنانچہ اگر بلا آتی، بات ہماری یہ تھی، قرآن کہتے، روایت کہتی ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ اگر کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ اگر کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے. معلوم ہوگا صاحب اچھے خاصا ٹھیک ٹھاک تھے، ایک ایسی بیماری آ گئی کہ جو 20 سال کی نوکری میں بچا کے رکھا تھا سب ختم ہو گیا. ارے یار یہ کیا ہو گیا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس سے گھبرائیے مت، کچھ اللہ نے ہم کو سمجھا جو اس بلا میں مبتلا کیا. وہ روایت یہاں ہے. صلوات بر محمد. کیوں؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، فَأَذْنَبَ ذَنْبًا، اور وہ بندہ گناہ گار ہے، گناہ کر لیتا ہے، اور خدا اس کے لیے گناہ کے باوجود بھلائی اس کی چاہتا ہے، تو أَتْبَعَهُ بِنِقْمَةٍ، اللہ اس کے اوپر کوئی بلا ڈال دیتا ہے. وَيُذَكِّرُهُ الْإِسْتِغْفَارِ، نتیجے میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار اس کے دماغ میں آ جاتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا، اور اگر خدا کسی کی بھلائی نہیں چاہتا تو فَأَذْنَبَ ذَنْبًا، اور انسان گناہ بھی کرتا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ أَتْبَعَهُ بِالنِّعْمَةٍ، بجائے سزا دینے کے اللہ اور نعمت دے دیتا ہے. تو یہ خدا گناہ کے باوجود الٹا نعمت کیوں؟ ہم خوش ہیں کہ ہمارا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے. کہا ہوش میں رہو، ایسا نہیں ہے کہ خدا غافل ہے. لِيُنْسِيَهُ الاستغفار، اللہ نعمت دے دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کرنا بھول جائے. صلوات بر محمد. چنانچہ ایک شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا انل استدراج، مولا یہ استدراج کیا ہے؟ استدراج کے ہم نے لغوی معنی بتایا، زینہ بزینہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنا، لیکن یہاں جو ہے وہ سزا کے طور پر کہا گیا استدراج. سنستدرجہم، ہم ان کو پکڑ لیں گے اچانک. تو کسی نے پوچھا امام صادق سلام اللہ علیہ سے کہ مولا یہ استدراج کیا ہے؟ فرمایا هو العبد، استدراج یہ چیز ہے کہ بندہ یذنب الذنب، گناہ کرتا ہے، فیملی لہو، اللہ اس کو چھوٹ دے دیتا ہے، وَيُجَدِّدُ لَهُ عِنْدَهَا النِّعَمْ، نتیجہ یہ ہے کہ اور اللہ اس کو بجائے سزا دینے کے نعمتیں دے دیتا ہے. فَيُلْهِيهِ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ، اور پھر اس چکر میں وہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، شب قدر مسجد میں جا کے اعمال کرنا، حتیٰ کہ 40 کے روز بھی جو ہے وہ مجلسوں سے غائب رہنا، سب اس کو جو ہے وہ اس کو کچھ یاد ہی نہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، ہم کو جو ہے وہ کہیں حساب بھی دینا ہے، بھول جاتا ہے. فَهُوَ مُسْتَدْرَجٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، یہ گویا دھیرے دھیرے عذاب کی طرف بڑھ رہا ہے مگر خود کو پتہ نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب، اسی لیے جو ہے وہ روایتیں کہتی ہے کہ اگر کوشش کرو کہ دیکھیں دماغ پر آدمی کے قابو
باتیں بڑی بڑی آتی ہیں. ہر آدمی اپنے دماغ کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا کیا بے تکے خیالات بھی آتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. لہٰذا امام کہتے ہیں بھیا جو بھی دماغ میں خیال آئے فوراً اس پر عمل کرنے کے چکر میں مت پڑو، پہلے سوچو، غور کرو. قال ابو عبداللہ من ہم بسیئۃ فلا یعملها، اگر کسی نے کوئی برائی کا ارادہ کر بھی لیا ہے تو کوشش کرو اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ اس پر عمل نہ ہونے پائے. فإنه ربما عمل العبد السیئہ، کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کے عمل کرتا ہے. دیکھیے روزانہ کہیں نہ کہیں میں گھما پھرا کے یہ بات لا رہا ہوں کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، شرک کے علاوہ سارا گناہ ہے نا. لیکن یہاں روایت کہتی ہے کہ آپ نے سوچا جان بوجھ کے اگر گناہ کرتا ہے تو سب کی تو نہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا اغفر لہ لک بعد ذلک ابدا، آج کے بعد تم کو کبھی معاف نہیں کروں گا. لہذا ایسے بھی امکانات ہیں انسان کے لیے، اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم گناہ کریں اور خدا کہے عزت کی قسم میں تجھے معاف نہیں کروں گا. لہذا امام فرماتے ہیں بھیا دماغ میں خیالات آتے ہیں لیکن اس کو سمجھاؤ کہ گناہ نہ کرنے پائے. صلوات. اور اگر عذاب نہیں بھی کیا، چیز بڑی اچھی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عذاب نہیں بھی ہوا لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں نا سر، کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، جہنم میں نہیں ڈالا، اپنی رحمت سے دور کر دیا. یہ کم عذاب تھوڑی ہے. دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، مولا نے کیا فرمایا کہ پالنے والے حبلی صبرت علی عذابک، میں تیرے عذاب کو تو برداشت کر سکتا ہوں، فکیف اصبر علی فراقک، لیکن تیری جدائی کیسے برداشت کر لوں کہ میرا خدا مجھ سے دور ہو جائے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہے جہنم میں تو نہیں گئے لیکن خدا نظر رحمت نہیں کرے گا. یہ تو سب سے بڑا عذاب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ایک صورت یہ ہو گئی. ایک صورت اور ہے کہ آدمی ممکن ہے جو ہے وہ مومن ہے، اللہ والا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود پریشان ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ایک طرف آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس کی نعمتوں میں مزے آ رہے ہیں، ایک طرف آدمی مومن ہے، زیارت پر بھی جا رہا ہے، حج بھی کر چکا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، پریشان بھی وہی ہے. کہ اس کا بھی مطلب یہ ہے ٹینشن مت لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے تم کو، خدا پیار کرتا ہے تم کو تاکہ تم اس سے کٹنے نہ پاؤ. ایک اور دو، کبھی کبھی خدا اپنے بندوں پر بلا نازل کرتا ہے، کاہے کے لیے؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ مومن تو ہو لیکن یہ مصیبت پڑھنے کے بعد کہیں بڑبڑانے تو نہیں لگتے. یار ہم ہی ایک ملے ہیں اللہ میاں کو، یار نماز ہم پڑھیں، روزہ ہم رکھیں، غریبوں کی مدد ہم کریں، لڑکا بھی ہمارا ہی مرے. یہ کون سی یہ منزل آتی ہے؟ ایک آیت سن لیجیے، صلوات بر محمد، جلدی سے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ جتنا آدمی مومن ہے اتنا ہی جھیل رہا ہے. کہ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم سب کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے ذریعے. بعض روایتوں میں کہ یہاں پھل سے مراد اولاد ہے، پھلوں کے ذریعے. بشر الصابرین. اب خدا کہتا ہے اے میرے حبیب آپ خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر بلا پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہوا یار، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے ہیں اور اسی خدا کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اگر کوئی ایسا صبر کرنے والا ملتا ہے تو آپ ان کو بشارت دے دیجئے. کاہے کی بشارت؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کس پر صلوات پڑھتا ہے؟ بولیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون
علی النبی، وہ خدا جو اپنے نبی اور آل پر صلوات بھیج رہا ہے، وہ خدا ان لوگوں پر بھی صلوات بھیجتا ہے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ اس پر ایک بڑا لطیفہ سن لیجئے آپ، صلوات پڑھیے، ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو بڑا مزیدار۔ تو اللہ کس پر صلوات بھیجتا ہے؟ جو مصیبت پر، بولیے۔ علامہ یہ ہلی کا ظاہراً واقعہ ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں بعض فرق وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام صرف انبیاء کو کہا جا سکتا ہے، نان پیغمبر کو آپ علیہ الصلاۃ یا علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ ایک کوئی صاحب تھے، سید تھے، مگر شیعہ نہیں تھے۔ علامہ یہ ہلی سے ان کی بحث ہو گئی اسی بات کو لے کر کے کہ صاحب آپ لوگ کس بنیاد پر علی کو کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، غیر نبی پر صلوات نہیں ہو سکتی؟ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں حسین علیہ الصلاۃ والسلام، غیر پیغمبر پر صلوات نہیں پڑھی جا سکتی؟ علامہ ہلی نے فرمایا قرآن کے حکم کی بنیاد پر۔ کہ کہاں ہے قرآن میں؟ کہ قرآن میں ہے نا کہ جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان پر اللہ صلوات بھیجتا ہے۔ تو اب وہ نہیں متوجہ ہوا کہ علامہ ہلی نے کہاں مارا، کہ تو علی پر کون سی ایسی مصیبت پڑی؟ کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ تم ان کی نسل میں ہو کر کے اعتراض کر رہے ہو کہ صلوات کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس سے بڑی مصیبت کیا؟ صلوات در محمد و آل۔ تو یہ بھی ہمارے لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا آپ کا ایمان، عقیدہ، تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ہی ہمارے لیے آزمائش۔ قرآن میں ایک آیت ہے جناب ابراہیم کے لیے، اللہ کہتا ہے کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ آدمی ہے جو وفادار ہے، جو کہا اس کو پورا کیا۔ یہ جانتے ہیں یہ آیت کس اس میں نازل ہوئی؟ جب نمرود کی آگ بڑی زبردست تھی نا، حتیٰ کہ پرندے نہیں گزر پا رہے تھے ادھر سے، اتنی زبردست، ڈالا کیسے جائے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آگ جلانے والوں کو، تو اس کے لیے پورا وہ منجنیق بنائی گئی، کیا ہے توپ ٹائپ کا، اس پہ رکھ کر کے وہاں ڈالا گیا جناب ابراہیم کو۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ جبریل آ گئے، جبریل نے کہا کہ ابراہیم وی آر ود یو، بولیے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے۔ کرے آ گئے سامنے، کا ہوا کرے، کہ میرے لائق کوئی حکم تو فرمائیے، کہ وہ میرا اللہ ہے وہ کر لے گا، پکا کا پکا، جائیے آپ مجھ کو، کہ تو کم از کم اٹھاؤ دعا کرو، کہ اس کے لیے دعا کی بھی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے مصلحت کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جبریل نہیں بھیجے گئے تھے، یہ اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ کہہ تو رہے ہو کہ اللہ، لیکن اب جب جبریل مدد کی پیشکش کریں گے دیکھیں قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ تو جب ابراہیم جیسے نہیں بچے امتحان سے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ صلوات بر محمد۔ سناؤ قصہ، اللہ کہ بہت زیادہ خشک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی، امتحان سے کوئی نہیں بچا، لے کے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی مجلس ڈسٹرب ہو جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے؟ ہاں بھائی یہ تو سب ہوتا ہی رہتا ہے، ایک مائک تو بھی، اچھا چھوڑیے میں یہ کہہ رہا تھا، ایک صلوات پڑھ کر کے بات کو کنٹینیو کر دیں گے، ہے نا؟ مجلس رکی، پیغمبر اترے، گئے، اٹھایا، لے کے آئے، تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ چلو صاحب یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہے نا؟ لیکن رسول اللہ جب امام حسین علیہ السلام کو ممبر پر لے کے آئے تو بجائے پچھلی تقریر کے پھر سے ایک نئی آیت پڑھ دی، پھر سے ایک نئی آیت۔ آیت کون سی ہے؟ وہ یہی ہمارے موضوع کے تحت ہے۔ پیغمبر امام حسین علیہ السلام کو ممبر پہ لے کے آئے، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ بات نکل ہے، اس کو پرسوں دن میں پڑھنے کے موڈ میں تھا، آگے چلیے سن لیجئے۔ انما اموالکم و اولادکم
فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ فتنہ یہاں فتنے کے معنی آزمائش کا سبب ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی بے ربط گفتگو کرتے ہیں، ہم لوگوں کی طرح ہر صلوات کے بعد نیا موضوع۔ عجب نے حضرت کہیں اگر میری بات بے ربط ہوگی تو ڈھنگ کی بات کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا آپ تقریر کچھ کر رہے تھے، اچانک نئی آیت پڑھ دی تو بے ربط ہوئی نہیں بات ہوئی۔ کہا تم تقریر سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے، اس سے جوڑو۔ واقعہ کیا ہوا ہے؟ امام حسین گر پڑے ہیں، آیت کیا ہے؟ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے اس واقعے کے بعد؟ یعنی حسین علیہ السلام گرے نہیں تھے، یہ رسول اللہ کا امتحان تھا۔ اس میں کون سا امتحان؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ عجب نہیں جواب ملے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، خطیبوں کو سمجھنا چاہیے، اوریٹرز کو سمجھنا چاہیے کہ تقریر کرنے والا سب برداشت کر لیتا ہے، دوران تقریر خلل برداشت نہیں کرتا۔ یہ حسین گرے نہیں تھے، گویا نبی کا امتحان ہو رہا تھا۔ دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو، صلوات بر محمد و آل۔ دیکھیے ایک بات کہہ دوں میں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی میں آیا لوگوں نے بتایا آج صبح سے لڑکے لگے ہیں کربلا میں، یہ صاف کر رہے ہیں، وہ صاف کر رہے ہیں، وہ صاف کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ اللہ اجر عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام معمولی ذات نہیں ہے ان کی، جن کے لیے حبیب کا امتحان ہو جائے، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ صلوات بر محمد۔ بہرحال اس کو اتنا بس کیا جائے۔ اب 15-20 منٹ، اس لیے کہ کل ہی ایک بچی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 پرسوں بھی ہے نا، وہ لگی ہے۔ 5واں گناہ، یہ چوتھا ہم نے آپ کو یہیں کلوز کر دیا، کہیں یار ایک لے کر کے روز اسی میں پھیٹے جا رہا ہے، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ 5واں گناہ، اس کو کہیں لکھ لیجئے گا سر، میں بھول جاتا ہوں، کہ اگر کبھی خدا نخواستہ یا خدا خواستہ 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال کے بعد پھر اس ممبر پہ توفیق ہو تو کہیں نوٹ کیے رہیے، بتا دیجیے گا کہ یہاں تک پڑھا، اس کے آگے چلو انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ 5واں گناہ پڑھوں؟ پہلے ایک بات واضح کر دوں، ممبر ہے، ممبر کسی کے لیے اشارے کی جگہ نہیں ہے، کسی پر تبصرے کی جگہ نہیں ہے، کسی کے لیے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ اس کی سزا دے۔ میں اب جو کہنے جا رہا ہوں 5ویں نمبر پر واقعاً یہ گناہ ہے، اور اللہ تو جانتا ہے کہ میں سیریل وائز چل رہا ہوں۔ اگر کہیں بات چپکتی ہے تو ناراض ہونا آپ کا ایک فطری بات ہے، لیکن میں یقین دلا دوں میرے ذہن میں نہ کسی کا قتل ہے، نہ کوئی قاتل ہے، نہ کوئی مقتول ہے۔ میں ایک عام جو ہے وہ گناہ کبیرہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آئندہ اگر کسی کے دماغ میں بھی ہو تو اللہ محفوظ رکھے۔ صلوات بر محمد۔ 5واں گناہ جو گناہ کبیرہ، ایک بار ریپیٹ کیجئے، پہلا شرک، دوسرا یأس، تیسرا قنوط، چوتھا مکر اللہ کی تدبیر، 5واں قتل۔ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بھی قتل کرے کسی مومن کا جان بوجھ کے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پھر خالدن فیہا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا جب تک کہ مقتول والے یا جس کا قتل وہ معاف نہ کرے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ قاتل پر غضبناک ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور خدا لعنت بھی قاتل پر
کرتا رہتا ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے قاتل کے لیے عظیم عذاب کا بھی وعدہ. یہ کس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ آئے مومن کے قتل کے لیے. یہ کس کی سزا، کس قاتل کی سزا ہے؟ جو کسی مومن کا قتل کر دے جان بوجھ کر کے، ہے نا. اور اگر کوئی کلی امام اپنے دور میں کل ایمان ہے، لہذا ہر جگہ آپ بات کر سکتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن امام حسین کے قاتلوں میں یہ بات نہیں چل سکتی کہ اللہ کریم ہے. جب عام مومن کے لیے قرآن کا حکم یہ ہے تو جو حسین کے قتل میں شامل رہا ہے، اہل البیت کے قتل میں شامل رہا ہے، خالدن فیہا، اس کی بخشش کا کوئی امکان دنیا میں آخرت میں نہیں ہے. صلوات بر محمد یہ آیت کہاں ہے؟ بچے لکھنا چاہیں لکھ لیں، جا کے اس کو اور تفصیل سے پڑھیں کہ کیا سزا ہے. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 93. دو، ارشاد ہوتا ایھا الناس، پیغمبر نے حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کون سا حج ہے؟ ہاں ایک ہی تو حج ہی کیا ہے پیغمبر نے، وہی غدیر والا حج، یعنی جس میں من کنت مولا ہے اسی میں یہ بھی فرمایا ہے ایھا الناس، اے لوگو، لا یحل دم امرئ مسلم، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کسی مسلمان کا خون، ولا مالہ، نہ کسی کا مال، الا بطیبۃ نفسہ، جب تک آدمی اجازت نہ دے دے آپ کسی کے مال کو بھی چھو نہیں سکتے. فلا تظلموا انفسکم، خبردار اپنے نفس پر ظلم مت کرو. عجب آیت کا انداز دیکھیے آپ، یہ غور فرمایا آپ نے. آپ کا نام ہے کیا؟ نیر. تو آپ کو اس لیے میں یوز کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارے محسن صاحب کے بھائی ہیں، آپ برا نہیں مانیں گے. سمجھ گئے آپ؟ نیر صاحب کہنے لگے یہ بہت ٹیں کر رہے تھے 10 دن سے، تو ہماری انجمن پر انہوں نے یہ اشارہ کیا، یہ اشارہ کیا، جبکہ کوئی نہیں کیا. ایک مثال ہے بھائی، یہ اشارہ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہاں چوراہے پر، آج میں نے وزیر صاحب کو سب سنا دیا، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ آیت سمجھا رہی کہ تم نے وسیع صاحب کو نہیں سنایا ہے کچھ، سب کچھ سنایا ہے اپنی ذات کو. یہ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مومن کا خون، مومن کا مال، ہے نا، بغیر اجازت کے حرام ہے تمہارے لیے، بس اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ارے کیا مطلب ہوا؟ قتل کیا ان کا، پیغمبر کہتے ہیں اپنے اوپر ظلم مت کرو. اب یہاں سے لائن بدلتی ہے. جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیے گا نا تو جتنے ظالم ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں سر، دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے کیا؟ ظلمت نفسی، پڑھنے والے میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. یہاں پیغمبر نے بھی کہا کہ نہ مرڈر کرو کسی کا، نہ مال لوٹو کسی کا، خبردار اپنے نفس پر ظلم مت کرو. تو جس کا مرڈر کیا اس پر ظلم ہوا نا؟ کہ نہ، قاتل نے قتل کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، نہ کہ ان کے اوپر. بہت اچھی بات کہی ہے شیخ سعدی نے، وہ سن لیجیے. سعدی کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا، میں تو قتل کی مشکل سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا، ختم ہو گئی بات. مظلوم ہوں تو لوگ میرے لیے فاتحہ تلاوت بھی پڑھیں گے، میں تو 2 منٹ میں قتل کی مشکل سے آزاد ہو گیا. وہ قاتل قیامت تک کے لیے میرے قتل کے الزام میں پھنس گیا، تو قتل کر کے اس نے مجھ پر ظلم کیا کہ خود اپنے اوپر ظلم کیا. یہی شاید اشارہ ہے پیغمبر کا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ دوسرے پر ظلم کیا ہے نا، پیغمبر کیا، قرآن سنیے آپ، یاد آگے. صلوات بر محمد. قرآن کہتا ہے، رسول اللہ چھوڑیے، قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم،
اگر اچھا کرو گے اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے بولیے تو اپنے لیے۔ اس کا مطلب نہ کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کر پاتا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ برائی۔ اچھائی بھی کر رہے ہو، قذاب ان کے لڑکے کی ہم نے فیس جمع کی، اس کے میں نے یہاں علاج کروایا، کب بظاہر دکھ رہا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس کے ساتھ نہیں کیا، اپنے ساتھ کیا۔ ان احسن، ابھی قصہ سنا رہا ہوں آپ کو، اس کی تفسیر میں جو آیا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے بولیے تو اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو بھی اپنے لیے۔ نہ کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے۔ جناب عیسیٰ، سن لیجئے، جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ جو ہے پتیلا وتیلا چڑھا ہوا تھا، چل رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی، کیا ہے معلوم ہوا صاحب وہ شادی ہے کوئی۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ آج یہاں خوشی ہے، کل ماتم ہوگا۔ حواریوں نے کہا، ان کے صحابیوں نے، کہ مطلب؟ فرمایا دلہن کو آج رات میں مر جانا ہے تو کل ماتم ہو جائے گا۔ چلے گئے، دوسرے دن ادھری سے پلٹے اتفاق سے، دیکھا ویسے ہی خوشی منائی جا رہی ہو، پتیلا چڑھا ہوا ہے۔ تو کسی صحابی نے کہا یا نبی اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ دلہن مر جائے گی ماتم ہوگا، یہاں تو ویسے ہی جشن چل رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا بات تو صحیح ہے، آؤ پتہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آ گئے جن کے یہاں شادی تھی، کہا بھائی سب خیریت ہے؟ کہا جی ہاں صاحب سب خیریت ہے۔ اور دلہن کا کیا حال ہے؟ کہا سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہا میں مجھ کو ملواؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ آ گئے، اس لڑکی سے پوچھا بیٹا تم نے رات کیا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یا نبی اللہ میں اپنے حجرے میں تھی، شوہر کا انتظار کر رہی تھی، کھانا آ کے رکھا تھا کہ ساتھ ہی کھایا جائے، اتنے میرے کان میں آواز آئی، باہر سڑک کے پاس کہیں کمرہ رہا ہوگا، کوئی بیچارہ بھوکا فقیر پکار رہا تھا، اللہ کے نام پہ میرا پیٹ بھر دو۔ میں نے سوچا میری تو آج شادی ہے، میں دلہن ہوں، میرے کو تو خوب مل جائے گا جتنا چاہوں گی، اس بیچارے کو اس بھیڑ میں کون دیکھنے والا، ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، دھیرے سے وہ کھانا جو میرے دلہن کے لیے آیا تھا میں لے کے نکلی باہر، اس فقیر سے میں نے کہا کھا لو ابا۔ اس نے صاحب خوب مست ہو کے بڑھیا کھانا کھایا، جب کھا چکا تو کہنے لگا جاؤ بیٹا جیسے تم نے میرا پیٹ بھرا اللہ تمہاری عمر طولانی کرے۔ تمام۔ جناب عیسیٰ نے کہا لحاف ہٹاؤ۔ اب جو لحاف جھاڑا گیا سانپ گرا، عیسیٰ نے کہا یہ سانپ اس کے بستر میں تھا، یہ مامور تھا اس لڑکی کو کاٹنے پر ڈسنے پر اور اس کی موت ہونی تھی، لیکن چونکہ اس نے ایک بھوکے کا پیٹ بھر دیا، اللہ نے اس بھوکے کی دعا سن لی، اس کی عمر بڑھا دی گئی۔ اب بتائیے اس نے کھانا کھلا کے اس بوڑھے کے پر احسان کیا ہے کہ اپنے اوپر کیا؟ یہی قرآن سمجھانا چاہتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اور اب عقل سے بتائیے کوئی اپنے اوپر احسان کر کے احسان جتاتا ہے؟ تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے کہ جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتائے؟ تم نے اس کے ساتھ، اسی لیے دوسری جگہ ارشاد جد ولا تمنن، نیکی کرو جتاؤ مت۔ کیوں؟ لأن الفائدۃ الیک عائد، اس لیے کہ اس کا بینیفٹ بھی تم ہی کو ملنے والا ہے۔ صلوات بر محمد و آل یہ ایک بات میں آپ سے کہوں نا، گھر جائیے واقعا کبھی کبھی جب یاد آئے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ یہ اتنی بڑھیا بڑھیا بات، عیسیٰ کا قصہ کون بتاتا بھائی ہم کو؟ یہ بڑھیا بڑھیا باتیں سوائے اہل بیت کوئی۔ اب سنیے آپ، اس کے 2 حصے تھے نا، دونوں سن لیجیے۔ نہ آپ کسی کے ساتھ بولیے اچھائی کر سکتے ہیں، نہ اچھائی بھی کریں گے تو کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ۔ کہنے کو چاہے پھنسا دیا بیٹا کو، زندگی بھر جیل میں رہیں، کب وہ تو زندگی بھر پتہ نہیں، کل تک کی زندگی ہے پرسوں تک کی ہے، 10 سال کی ہے کہ 5 سال کی، وہ تو مر کے پاس ہو جائے گا۔ اپنا سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا، کب جہنم سے نکلو گے۔ صلوات بر محمد۔ خوب
ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے بولیے تو اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَّهَا، اور برائی کرو گے تو بھی اپنے لیے۔ یہ قصہ، یہ والا قصہ اب جو سنانے جا رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے نقل کیا۔ وہ تو ایک جنرل قصہ تھا، پرانا سنا دیا، یہ اسی آیت کے ذیل میں ہے، تفسیر میں علماء نے لکھا ہے۔ اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بعض آیتیں آدمی کو اچھی لگتی ہیں تو آدمی اس کو گنگناتا ہے، کسی کو کوئی نوحہ اچھا لگتا ہے تو اسی پہ جو اچھا سمجھ میں آئے گا، تو آیت چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے شاید وہ نہ کرتے ہوں گے، لیکن فطرت ہے آدمی کو جو چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی نوحہ اچھا لگتا ہے وہ چاہے نہ چاہے غیر ارادی طور پہ بھی گنگنایا کرتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی جو ہے وہ شعر اچھا لگ گیا، وہ گاڑی چلا رہا ہے وہ گنگنایا جا رہا ہے، کسی کو کوئی آیت اچھی لگ گئی، جیسے مجھ کو یہ بڑا مزہ آتا ہے، اکثر گنگناتا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے میں معاف کرنے والا ہوں۔ ویسے ہی جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک جوان تھا، جوان کا مطلب پیغمبر کے زمانے میں صحابی، ایک صحابی کو یہ آیت بڑی اچھی لگی، اکثر گنگنایا کرتے تھے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، خوب اپنا دھن سے۔ بغل میں ایک لیڈی رہتی تھی یہودی، اس کو بہت برا لگے، جب دیکھو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، چلایا کرتا ہے، ان احسنتم، اچھا بیٹا بتاتے ہیں تم کو، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو پڑھوں گا اس کو بھی، اگر یہاں آئے یاد دلانا، تم تو یہاں رہتے ہو، تم نہیں، تمہارے ماموں تو رہتے ہیں، پھپھا کیا ہیں، ماموں تو رہتے ہیں نا، ماموں کہتے ہیں نا، ان کے لڑکوں سے یاد دلائے تو پڑھیں گے۔ پڑوسی کا حق اتنا زبردست جو ہے وہ دین نے بتایا ہے نا کہ سوچ نہیں سکتے ہم آپ۔ تو پڑوسی کے حقوق ہیں، تو وہ پڑوسی تھی لیڈی، اور تپتی بہت تیزی جب چلاتا تھا، ہاں الاسن تم۔ ایک دن حلوہ بنایا اس نے، حلوے میں ڈالا زہر، بڑے پیار سے آئی، بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ یہ بیچارہ پیغمبر کی تاکید ہوئی، پڑوسی کا جی اماں لائیے، وہ حلوہ لے لیا۔ بیچارے کا کام تھا جو ہے جانوروں کا چرانے کا، تو ناشتہ شاید کر چکا تھا، تو اس نے حلوہ جو ہے بڑھیا والا رکھ لیا، گھر سے اپنے روٹی رکھ لی، پانی رکھ لیا، جھولا ٹانگا، جانور لیے چلا گیا جنگل میں۔ وہ اپنا جگہ بیٹھا ہے، جانور چل رہے ہیں، تب تک ادھر سے دیکھا دو لڑکے چلے آ رہے ہیں نوجوان، اور دھوپ شدید، عرب کی دھوپ تو آپ جانتے ہی ہیں صاحب، جو لوگ دلی سے بڑھ کے آپ سمجھ لیجئے مدینے کی گرمی جو ہے وہ، تو اب وہ دھوپ چلے آ رہے ہیں، تو کچھ جان پہچان بھی تھی، پڑوسی تھے، انہوں نے کہا ارے یار کہاں، بیٹھ جاؤ تھوڑا آرام کر لو، ہاں بھائی تھک گئے، بیٹھ گئے سائے میں، کچھ کھاؤ گے؟ اب اس کو کیا پتا کہ بڑھیا نے اس میں زہر ملایا ہے، تو محبت میں کہہ رہا ہے کھاؤ گے؟ کہا یار کھلا دو کچھ، تو انہوں نے کہا یہ لو حلوہ کھاؤ، پانی پیو، تھوڑا آرام کرو، جانا ابھی۔ انہوں نے صاحب حلوہ کھایا، پانی پیا، لیٹے رہ گئے۔ رسول اللہ کا زمانہ ہے، بچ کے تو جا نہیں سکتا، سب قتل قتل قتل، کیسے کیا ہوا کہ سب حلوہ کھا کے مرے ہیں، ان کا شکیل کا، دوڑلی والوں کا حلوہ کھا کے مر گئے جائے۔ تو اب رسول اللہ کا زمانہ ہے، لے دے کے تو چھٹی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ بے خطا گناہگار، وہ بے گناہ جو نوجوان صحابی پکڑ لیا گیا، پہلے مرے تو پکڑا جائے گا نا، حضرت کے سامنے پیش ہوا۔ دیکھیں پیغمبر کو سب پتہ ہے، لیکن جو قانون ہے اسلام کا نا، وہ آپ کو ظاہر پر چلنا ہے، دلیلوں پر چلنا ہے۔ کیوں بھائی تم نے کیوں مارا اس کو، کیا دشمنی تھی تمہاری؟ کہا صاحب ہم نے نہیں مارا ہے۔ کہ تمہارا حلوہ کھا کے مرا ہے یہ؟ کہا صاحب حلوہ میرا نہیں تھا، روٹی میری تھی، اس کی گارنٹی ہے، پانی میرا تھا اس کی، حلوہ میرا نہیں۔ کہا حلوہ کس کا تھا؟ کہا حلوہ صاحب وہ ہماری پڑوسن ہے بڑھیا فلانی اماں کا تھا۔ پکڑا، لاؤ اس کو۔ اب وہ بڑھیا پکڑ کے آئی، تو بڑھیا دیکھ رہی کہ اچھا خاصا صحیح سلامت کھڑا ہے، تو وہ سمجھی کہ لگتا ہے اثر نہیں ہوا، تم نے اس کو زہر آلود حلوہ کیوں دیا؟ کہا صاحب بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں تو پڑوسی ہونے کے ناطے محبت سے میں نے دیا اس کو، تو محبت میں دیا۔ تمہارا حلوہ کھا کے دو نوجوان مر گئے،
اور تم کہہ رہے ہو محبت نے دیا، تو کہاں؟ کہ لے جاؤ بڑھیا کو دکھلاؤ بھائی۔ لاش سے چادر ہٹائی گئی، معلوم ہوا دونوں لڑکے اسی بڑھیا کے تھے۔ کیا ہوا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ بیوی کو مارنا کیسا ہے؟ یہ قصہ اور سن لیجیے، موضوع سے ہٹ کے لیکن اسی ذیل میں آ جائے گی۔ بیوی کو مارنے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آج صبح صبح میرے پاس ایک فون آیا تھا، صبح صبح آپ کے چائے سے پہلے فون آ گیا، رو گریا کونا بیچاری کا، مارتا ہے پیٹتا ہے، بچوں کی فیس نہیں جمع کرتا ہو، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہذا سن لیجئے، بیوی کو مارنا معلوم ہے، روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ڈنڈے کی بات نہیں کر رہا، ہاتھ کی بات، ایک ہاتھ بھی بیوی کو لگاتا ہے، جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان، اور جہنم کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک۔ تو اللہ تبارک و تعالی مالک النیران، جہنم کے دروغہ کو کہے گا کہ ہر، کیا کہتے ہیں پچھم میں، ریپٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ریپٹ۔ ہر ریپٹ کے بدلے میں، یا ہمارے لکھنؤ کے ہر تماچے کے بدلے میں 70 تماچے لگاؤ۔ فرشتے کا ایک تماچا تو برداشت نہیں کر پائیں گے، لہذا غصے پہ قابو کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، اس کو آ گیا بیوی پہ غصہ، اٹھایا ڈنڈا، اور وہ بیتکا لگ گیا، کہیں نیت نہیں تھی بیچارے کی، وہ بیتکا لگ گیا کہیں سرور پہ، وہ گری اور برین ہیمریج ہوا، مر گیا۔ اب بڑے ٹینشن میں، کیا کریں کیا کریں کیا کریں، سمجھ گیا؟ تو ایک ان کا جاننے والا کہنے لگا کیا بات ہے بہت، کہنے یار ایسا ایسا ہو گیا، وہ ڈنڈا مار دیا اور بیوی مر گئی ہے۔ کہاں کی تھی؟ سسرال کہاں تھے؟ تو اصفہان کے کوئی قبیلہ بتایا۔ ارے وہ قبیلے والے بھیا، وہ تو نہیں چھوڑنے والے تم کو۔ کہنے لگا ہاں وہی تو ٹینشن ہے، کیا کریں، وہ ہمارے سسرال والے ایک تو قبیلہ ہی ویسا ہے، اور خود یہ سب بھی بڑے دبنگ ٹائپ کے ہیں، تو بڑا مشکل۔ کہنے لگا ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے، صلوات پڑھیے، سنیے آپ۔ کہیں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، بابا اپنے کام سے کام رکھو، بلا وجہ کسی کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ کہنے ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے، کہ کیا؟ کہ دعوت کے بہانے کوئی قاعدے کا لڑکا لے آؤ ڈھونڈ کے، اور مار دو، اور بغل میں لٹال دو، لاش کے ساتھ بغل میں لاش، اور تب اپنے سسرال والوں کو اطلاع دو کہ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تو نہیں برداشت ہوا، وہ سب بڑے جو ہے وہ غیرت دار ہیں، بچ جاؤ گے تم۔ یہ سمجھ میں آ گئی، یہ اپنا رائے دے کے چلے گئے۔ اب یہ صاحب کھانا وانا پکا کر کے کوئی قاعدے کا ڈھنگ کا لڑکا ڈھونڈ رہے تھے، اتفاق سے جیسے ہی نکلے، اے بیٹا آئیے بسم اللہ۔ اب اس وقت تو یہ نہیں سسٹم تھا، نظر چکھ لیجیے، ارے نہیں چچا، ارے آؤ بیٹا کھا لو، جو اکیلے کھاتے نہیں۔ اس کو بلایا اندر، لڑکے کو مار دیا، اور مار کے لٹال دیا، اطلاع دے دی۔ یار یہ کہاں رہ گیا، اتنا تو لیٹ نہیں آتا تھا کبھی۔ اب وہ گھر سے نکلے تلاش کرنے کے لیے، کچھ بدماش ہوتے ہیں اس ٹائپ کے بھی نا، اپنا لڑکا غائب ہے، تلاش کرنے نکلے، راستے میں اس کا گھر دکھ گیا، یہ اپنا لڑکا بھول گئے۔ ارے یار دیکھیں اس کا کیا ہوا، اب مزہ لینے کے چکر میں کھٹکھٹایا، کیا ہوا بھائی؟ کہا بھائی تمہارا بہت شکریہ، بہت بڑھیا رائے دی یار، کام ہو گیا ہمارا۔ میرے سسرال والے بھی آئے، وہ کہنے لگا اگر ایسا تھا تو ٹھیک کیا تم نے، الحمدللہ۔ کہا تو کون تھا، لاش کیا کی؟ کہا بھی موقع نہیں مل پایا ٹھکانے لگانے کا، تھوڑا اور رات وات ہو جائے تو کہیں اپنا دبا دیں گے جو ہے۔ کہاں ہے؟ کہا کمرے میں رکھا ہے۔ اب اٹھایا تو معلوم ہے جن صاحب نے رائے دی تھی لڑکا ہے۔ بلا وجہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے مت کسی کے چکر میں پڑو، مت کسی کو پھنسانے کے بارے میں سوچو، خود پھنسو گے، آج نہیں 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد۔ اپنی شرافت کا مظاہرہ کرو، کسی کے پھنسانے کا جو ہے طریقہ مت سوچو۔ ان احسنتم، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے رب کا جملہ ہے، میرے اللہ کا جملہ ہے۔
قرآن کا فقرہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برائی بھی کرو گے تو تم ہی کو جھیلنا ہے۔ صلوات پر محمد۔ تو ایک یہ ہو گیا کہ کسی کے اوپر آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر۔ بات رہے گی، یہ پھر کل کنٹینیو ہوگا، وہ بلا وجہ ہم نے کل والا جو ہے اس کو چھیڑ دیا ہوتا۔ ایھا الناس لا یحل دم امرئ مسلم، کسی کا خون تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ولا مالہ، نہ کسی کا مال، الا بطیبۃ نفس، جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ فلا تظلموا انفسکم، خبردار، فلا تظلموا انفسکم، خبردار اپنے اوپر ظلم۔ اب آگے سنیے قتل کرنے والا کہاں گیا؟ ولا ترجعوا بعدی کفارا، خبردار میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ کس بات پہ رسول اللہ نے کہا میرے بعد کافر مت ہو جانا؟ کسی کا مال مت ہڑپنا اور کسی کا مرڈر مت کرنا، خبردار میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ کیا مطلب نکلا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کربلا بھی جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا وسیع حسن حج بھی کر رہے ہیں، لیکن وسیع حسن نے قتل بھی کر رکھا ہے، وسیع حسن نے ان کا 2 بیگھہ زمین بھی مار رکھی ہے۔ پیغمبر نے کہا کچھ کر لو، تم مسلمان ہی کہاں ہو؟ صلوات، یہ ہے قتل کی سزا۔ فلا ترجعوا بعدی کفارا، قتل کر کے مال ہڑپ کے کسی کا میرے بعد کافر مت بن جانا۔ ولا تقتلوا انفسکم، اب یہ دوسری آیت، یہ نہیں کہ صرف دوسرے کا قتل حرام ہے، اپنے کو بھی نہیں مار سکتے، اسی لیے خودکشی کو کیا قرار دیا گیا؟ حرام۔ فرماتے ہیں ولا تک، جھیل لو، اللہ رحیم ہے، جان کیوں دینے جا رہے ہو؟ خبردار، لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو مت مارو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، فسوف نصلیہ النار، ہم سیدھے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ مت سمجھو ارے جہنم بڑی بات، خدا کے لیے سب آسان ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے تم کو جہنم میں ڈالنے میں، لہذا خبردار۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر جب ظلم کر رہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی لا تقتلوا انفسکم کہ یہ بھی مطلب نکل رہا ہے، اپنے کو قتل مت کرو، مطلب کسی کا قتل مطلب اپنے کا قتل ہے نا، دونوں میننگ نکل سکتی ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی کسی کو بلا وجہ مارتا ہے، او فسادا فی الارض، سمجھا، گنڈئی میں مار ڈالا، کچھ لوگ کہتے ہیں گنڈا ہے یار، اس سے کہا نہیں مارا، مار دیا، فسادا فی الارض، گنڈئی میں مار دیا، بدماشی میں مار دیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تم سمجھ رہے ہو کہ ایک آدمی کا قتل کیا ہے ہم نے خالی پرس چھیننے کے چکر میں، تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اب آپ سوچئے کہ دین کے نزدیک، قرآن کے نزدیک قتل کتنا بڑا جرم ہے، ایک انسان کے قتل کو قرآن، دین، پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی کو زندگی دے دی، ایک آدمی کو، اتنی اہم ہے زندگی، جس نے کسی ایک کو زندگی دے دی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی۔ اب سمجھ گئے، اب اس سے اندازہ ہوگا، ہاسپٹل چلے جائیے امام حسین کے نام پر خون دینے کا کتنا ثواب ہوا، اگر ہمارا خون پا کے ایک آدمی کی زندگی بچ گئی تو گویا ہم نے پوری انسانیت کو بچا لیا، قرآن یہ کہہ رہا۔ لہٰذا کوئی جائے نہ جائے، ان ایام میں کم از کم حسینی عزاداروں کو حسین کے نام پر دوسروں کی زندگی بچانے پر سوچنا چاہیے۔ صلوات پر محمد۔ اور سنا دیں، پہلے تو وہ روایت تھی کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا، اب ایک دم کلیئر ہے کہ قتل کرنے والا زندگی بھر چاہے جو پبلک سمجھتی رہے، مسلمان تو نہیں مر سکتا۔ باپ رے باپ۔
عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی رجل قتل رجلا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں، امام نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس نے کسی دوسرے آدمی کا مرڈر کر دیا تھا، قال علیہ السلام یقال له مت ای میتۃ شئت، امام نے فرمایا کہ اب اس کے لیے مرتے وقت کہا جائے گا، وہی ملک الموت کہے گا، مرو چاہے جس دھرم پر، ان شئت یہودیا و ان شئت نصرانیا و ان شئت مجوسیا، چاہے تمہارا دل چاہتا یہودی ہو کے مرو، چاہے نصرانی ہو کے مرو، چاہے آتش پرست مجوسی ہو کے مرو، مطلب حالت اسلام میں موت۔ سمجھے آپ قتل کتنا بڑا جرم ہے؟ من اعان علی مؤمن ولو بشطر کلمۃ، یہ تو ہو گیا قتل، ہے نا؟ ہم نے قتل نہیں کیا، قتل کیا اس نے، ٹھیک ہے یار دیکھا جائے گا، خالی اتنا جملہ نکلا میرے، کیا وہ ہے، میں ختم کرو یار قصہ، چلو دیکھ لیا جائے گا، اکثر بول دیتے نہیں بول دیتے، فرماتے ہیں من اعان علی مؤمن ولو بشطر کلمہ، اگر کوئی کسی مومن کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ دے اور نتیجہ کیا ہوا؟ مرڈر ہو گیا، ہے نا؟ جاء یوم القیامہ، قیامت میں اس طرح آئے گا کہ مکتوب بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے بیچ یعنی پیشانی پہ لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی پر 2 دن بعد چلی گناہ کبیرہ، یعنی یہ جملہ کہنا بھی اگر آپ کسی کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یزید کو پتہ نہیں تھا تو فوج کس کی تھی؟ اچھا اگر نہیں بھی شامل تھا تو فوج تو تمہاری تھی نا، دنیا معاف ہو سکتی ہے، یزید معاف نہیں ہو، چلیے تھوڑا کل پڑھ دیں گے، اس لیے کہ اس پر پھر اگر ہو ہی گیا ہے مرڈر تو اب ہوگا کیا، اس پر بھی بات ہونا، ولو 5 منٹ کل کرتا ہوں، صلوات بر محمد۔ حالانکہ نا تجربہ کاری اسی کو کہتے ہیں کہ ایسا سیٹ کرنا چاہیے تھا کہ سب ہو جاتا آج تو کل اپنا شب اربعین کے حساب سے ہوتا، لیکن نا تجربہ کاری یہی، وہ پچھلا والا لے کے جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کے چکر میں وہ 20 منٹ وہ ضائع کر دیا، تو اب یہ چلیے انشاءاللہ تب بھی جو ہے وہ ایسی کوئی بری بات تو نہیں اگر کل میں اس کو کنٹینیو کر دوں تو، ہاں اور بھی 2-4 لوگ رہیں گے تو ان کو اور احساس ہوگی یہ کتنا بڑا جرم ہے، صلوات بر محمد۔ بس 40 قریب ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کا لاکھ کرم ہے، لاکھ احسان ہے، اپنی جان دے کر کے آپ نے پورا اسلام بچایا ہے نا، پورا دین بچایا ہے، آج یہ سارا مجمع آپ کے عشق میں آیا ہے، اور امام نے خود بھی فرمایا ہے انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں بولیے اصلاح کر سکوں۔ کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں، اسی مقصد کو لے کر کے امام کربلا آ گئے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، عاشور کا دن آ گیا، پہلے حملے ہی میں 30-35 کے قریب اصحاب کرام شہید ہو گئے، اب ایک ایک کر کے باری آئی، جاتے ہیں 2-2 کر کے، ایک ایک کر کے جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اب وقت وہ آ گیا کہ میرا مولا اکیلا ہے، ہاں میرا مولا تنہا ہے، کہ اتنے میں روایت کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم علی اصغر کو لے کے آئی ہیں اور فرماتی ہیں بھیا لے جاؤ، شاید کسی کو دیکھ کے ترس آ جائے۔ جملہ جو ہے نا جناب ام کلثوم کا وہ سناتا ہوں میں آپ کو،
آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے زمانے میں جو پرندے ہوتے ہیں گوریا وغیرہ، تو گرمی کے زمانے میں ان کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں. کبھی دیکھا ہے گاؤں میں کہ وہ گھونسلے سے کئی بچے گر جاتے ہیں تو وہ چونچ اپنی بار بار کھولتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ یہ چلیے اگر وہ نہیں دیکھا ہے آپ شہر کے، مچھلی کو دیکھا ہے جب پانی سے نکلتی ہے تو بار بار منہ کھولتی اور بند. یہی جملہ جناب ام کلثوم نے استعمال کیا. فرماتی ہیں بھیا لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے. اما ترا کیف یتلظی، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. امام نے لے لیا، ابا کا سایہ کیا، آئے میدان میں. دیکھیے اس وقت بھی امام کو اپنی عزت کا خیال ہے. پہلا جملہ یہ ہے ان لم ترحمونی، آپ خود اس کا مطلب نکالیے نا. اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یعنی میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، یہی مطلب ہوگا نا. لیکن اگلا فقرہ کتنا مجبور تھا میرا مولا. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو سناؤں پہلے، امام کا مزاج سمجھیے تب مصائب سمجھ میں آئے گا. مدینہ ہے، ایک آدمی نے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا. امام نے کہا بھیا میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے کچھ، آؤ گھر چلو. لے کے آئے، دروازے پہ اس کو روکا، اندر تشریف لے گئے. جتنا عطا کرنا چاہتے تھے اتنا امام کے پاس نہیں تھا. جتنا تھا جو کچھ یہ ابا ہے نا اس میں لپیٹا. بیٹا آپ بتائیے شرم کس کو آنا چاہیے، مانگنے والے کو کہ عطا کرنے والے کو؟ میرا مولا وہ ہے. باہر نہیں نکلے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا کہ بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا آؤں. وہ رونے لگا. امام نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی معذرت کر دی، میرے پاس اس سے زیادہ نہیں تھا. کہا آقا کم کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. کہا پھر؟ کہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کیا اتنا بڑا ہاتھ یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے. مزاج سمجھا آپ نے امام کا کیا ہے؟ بولیے. امام حسین کا مزاج یہ ہے کہ مانگنا تو چھوڑیے، عطا کرنے میں غیرت آتی ہے اگر کم ہے. جس آدمی کو عطا کرنے میں شرم آئے کہ کم ہے، اس آدمی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے امام کو کہنا پڑا ہوگا پیاسا ہے پانی پلا. جزاکم ربکم. اور یہی وجہ ہے، میں ایک جو مشاہدت نہیں پڑھوں گا، اب یہ بات ادھر گھومی تھی، بس دو توجہ کر لیجئے. آپ بتائیے اگر کوئی آپ سے ہم سے یہ پوچھے کہ کربلا میں سب سے سخت مصیبت امام حسین پر کون سی تھی، آپ کا جواب نہیں معلوم مجھ کو کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اکبر کا نام نہیں لوں گا، قاسم کی شہادت نہیں بولوں گا، عباس کی شہادت نہیں کروں. اتنی سخت مصیبت؟ میں نے کہا ہاں، میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ علی اکبر کی شہادت بہت ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ جناب عباس کی شہادت معمولی نہیں ہے، قاسم کی شہادت کا صدمہ کم نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر آپ غور کیجئے، جب آدمی پر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ فطری بات ہے، کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی عقل کی بات کر رہا ہوں تو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ آیا کہ فطری بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے. جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب آدمی تڑپ کے بلک کے اپنوں کو یاد کرتا ہے. یہ ہے نا فطرت. قاسم کے جنازے پہ مرثیہ پڑھا، آپ کو یاد نہیں کیا. اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے
اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. ہاتھ ملتے ہیں، بار بار کہتے ہیں بیٹا اب تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا. یہ معمولی مصیبت نہیں ہے مگر آپ کو یاد نہیں کیا. حضرت عباس کا سر زانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی روح نکلی نا تڑپ کے روایت کہتی ہے سر رکھ دیا زمین پر، کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بھیا کمر ٹوٹ گئی. بار بار اٹھتے تھے، آسمان کو تکتے تھے اور اپنے آپ کو گرا دیتے تھے، تب بھی امام نے آپ کو یاد نہیں کیا. ہاں لیکن کیا گزر گئی میرے مولا کے دل پر. وہ حسین جس کو دوسرے کو عطا کرنے میں غیرت آئے، جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے آقا نے سوال آپ کیا اور جواب میں بجائے پانی کے بچے کو تیر لگا. ایک منٹ آواز آ رہی پیچھے سے عورتوں کی بھی نا. میں کہتا ہوں ان عورتوں سے جن کے پاس بچے ہیں گود میں، ذرا گردن جھکاؤ، اپنے بچے کی گردن ذرا ناپو کتنی چوڑی ہے. بچہ کیا ہم آپ دیکھ لیں، ہماری گردن یہ ہے نا بس. 6 مہینے کا بچہ، اس کی گردن کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کا تیر. بولیے اس کی چوڑان کیا؟ اب جو 3 بھال کا تیر لگے گا تو گردن میں سوراخ ہوگا. بولیے گردن میں چھید ہوگا. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ گلا چھید گیا، لیکن جو کتاب میں لفظ ہے نا وہ چھدنے کا نہیں ہے. آیا تیر لگا فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. تب یہ جگہ وہ تھی. اکبر کے جنازے پہ تڑپے، آپ کو نہیں یاد کیا. ماشاءاللہ لڑکے محنت کر رہے ہیں، کل جگہ جگہ امام کے نام پہ سبیلیں لگائی جائیں، جگہ جگہ پانی رکھا جائے گا نا. جس کو جہاں موقع مل جائے کھڑے ہو کے کچھ کر دینا امام کے نام. اکبر کے جنازے پہ تڑپے، آپ کو نہیں یاد کیا. قاسم کے جنازے میں مرثیہ پڑھا، آپ کو نہیں یاد کیا. لیکن جب بچے کے گلے پہ تیر لگا، پانی کے جواب میں فرماتے شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی. اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی. جب کسی مسافر شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے. آپ کو یاد کیا. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے اور تم سب کے سب دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا اور انہوں نے رحم کرنے سے انکار کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.